موقع ہے، یہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اعتکاف کیا ہے یہ علامہ صاحب نے سمجھا دیا۔ شاہ صاحب اب اس کے فضائل بتا دیجئے، کیوں ہی آخری عشرے میں ہوتا ہے اور پھر اعتکاف کرنے والے کو ساری شب قدر کی راتیں مل جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے میں جو لا الہ الا اللہ پہلا حصہ ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ الہ کا معنی ہے معبود، کہ لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو جب ایک مومن یا مسلمان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر اس کی زندگی میں عبادت کی کوئی صورت نظر آنی چاہیے کہ جس چیز کا وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے تو اس کی عملی طور پہ بھی کوئی صورت جو ہے وہ نظر آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عملی طور پہ اس کی صورت متعین کی، اور قرآن حکیم میں جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے کئی ایک آیات ہیں اس حوالے سے، ایسے ہی آتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم جو ہے نا جب مساجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اللہ جل جلالہ کی عبادت کا ایک طریقہ کار بتایا کہ اس طریقے سے کہ ساری دنیا سے آپ بے نیاز ہو جاؤ، لا تعلق ہو جاؤ، مسجد کے باہر کیا ہو رہا ہے آپ اس سے لا تعلق ہو گئے، آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس سے آپ لا تعلق ہو گئے، تو ایک مخصوص وقت کے لیے آپ مسجد میں بیٹھ کے گوشہ نشین ہو گئے اور اللہ جل جلالہ کی عبادت میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کا دن بھی اسی میں کٹتا ہے اور رات بھی اسی میں گزرتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہ اعتکاف ہمیشہ فرماتے تھے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ جو کعبہ شریف میں جو لوگ وہاں اعتکاف کرتے ہیں، رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، اس کا ثواب ہے، رمضان میں جتنے کام ہوتے ہیں ثواب ان کا بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ اعتکاف کا ایک عمل ہے، اس کا ثواب جو ہے اور اس کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پابندی کے ساتھ یہ کرتے تھے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک خاص عبادت کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم شعبان سے اس کام کے لیے لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دیتے تھے، لیکن رمضان کا جو آخری عشرہ ہے تو اس میں کثرت سے مسلمان جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دیکھتے ہوئے عبادت کرتے تھے کہ جس طریقے سے آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں اسی طریقے سے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ عبادت میں لگے ہوئے۔ اب جس طریقے سے میں ابھی جو عرض کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اعتکاف فرماتے تھے، اور رمضان میں ہر چیز کا ثواب، ہر عمل کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نفل جو ہوتا ہے اس کا ثواب فرض تک پہنچ جاتا ہے، اور فرض کا ثواب اس سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے، ایک تو رمضان الوداع ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ آخری عشرہ جو ہے تو اس کا اہتمام کر کے اس میں کثرت سے اللہ جل جلالہ کی عبادت کی جائے تو ظاہر ہے اس کے اجر ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے روایت کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ قول بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو اعتکاف کرے گا رمضان میں تو اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس طرف بھی توجہ دلاتے تھے تاکہ کثرت سے لوگ آئیں اور وہ اعتکاف کریں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں دنیا داری کا ایک پہلو جو ہے نا وہ آج کل غالب آ جاتا ہے، اس کی نمود و نمائش ہوتی ہے، اپنے اعتکاف کی بھی نمود و نمائش ہوتی ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، اور پھر جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں تو ان پر بھی بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ آپ آپس میں باتیں کرتے ہوئے یا وہ جو ہے نا دنیا کی باتیں کرتے ہوئے اپنا وقت گزار دیں۔ تو وہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ ہدایات قرآن حکیم کی ترجمے کے ذریعے بھی ان تک پہنچتی ہیں تو اس کو وہ قبول کریں اور پھر اس پر وہاں وہ عمل کریں، کیونکہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ہر طریقے سے آزادی ہے عمل کرنے کی، تو اس کے مطابق وہ عمل کریں تاکہ رمضان کا جب اختتام ہو جائے تو اس کے بعد وہ جب مسجد سے باہر آئیں تو ایک اچھے انسان وہ معاشرے میں سمجھے جائیں اور لوگ ان پر اعتماد کریں اور لوگ ان پر بھروسہ کریں۔ رمضان کا اثر بھی نظر آئے اور اعتکاف کا اثر بھی نظر آئے۔ بہت خوبصورت گفتگو